کبھی ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی بد کردار مجھ پر چڑھائی کرتے ہیں، اور جی میں تو گناہوں سے بچتی ہوں، مگر وہ جو بندہ ہے نا وہ میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، کالیں کرتا ہے، میسج کرتا ہے، میں نے تو سم بھی بدل لی، پھر کہیں سے اس نے میرا نمبر تلاش کر لیا، میں کیا کروں؟ بس بات سیدھی ہے کہ جب آپ نے توبہ کر لی، اب کوئی آپ کو گناہ پہ مجبور کیسے کر سکتا ہے؟ کوئی آپ کو خط لکھے پھاڑ کے آگ میں ڈالیں، کوئی میسج کرے اس کو ڈیلیٹ کر دیں، کوئی فون کرے اس کو اٹینڈ ہی نہ کریں۔ جب آپ نے عہد کر لیا، اب کوئی کیسے گناہ پہ مجبور کر سکتا ہے؟ ایک صحابی تھے حضرت مرشد رضی اللہ تعالی عنہ، زمانے کفر میں، جاہلیت میں ایک عورت کے ساتھ ان کے تعلقات برے تھے، چنانچہ یہ مدینہ طیبہ آ گئے اور انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کو تجارت کے سلسلے میں مکہ مکرمہ جانا پڑا۔ یہ مغرب کے بعد گلی میں سے گزر رہے تھے کہ وہ عورت جس کا نام عناق تھا وہ باہر نکلی اور اس نے دیکھا تو اس نے بڑا وارم ویلکم کیا، ہیلو ہاؤ آر یو، آئی مس یو، آئی لو یو، جو گانے گاتی ہیں لڑکیاں وہی اس نے بھی گانے شروع کر دیے۔ تو انہوں نے اس کو ریسپانس نہ کیا۔ وہ بڑی حیران، مرشد تم وہی ہو نا کہ جو مکہ کی گلیوں میں میرے پیچھے پھرتے تھے، مجھے منتیں کرتے تھے، میری سماجت کرتے تھے کہ تھوڑا وقت میرے ساتھ گزار لو، اور میں تمہیں اپنا چہرہ نہیں دکھاتی تھی، آج تم اتنے بے پرواہ کہ میری طرف دھیان ہی نہیں کرتے۔ سنو، میرا خاوند سفر پہ گیا ہوا ہے اور میں گھر میں اکیلی ہوں، تم اپنے کام سمیٹ کے آ جانا، ہم آج رات دونوں اکٹھا گزاریں گے۔ اس عورت نے گناہ کی دعوت دی۔ مجھ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گا۔ اس دوران اس نے دیکھا کہ یہ شخص تو میرے چہرے کی طرف ہی نہیں دیکھ رہا، تو اس نے کہا کہ کیا مسئلہ ہے، تم آنکھ اٹھا کے چہرے کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ تو مجھ نے جواب دیا، اب ان آنکھوں نے اس ہستی کو دیکھ لیا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد یہ کسی غیر محرم پہ نہیں پڑ سکتی۔ وہ تو اس بات کو نہیں سمجھتی تھی، وہ ذرا آگے بڑھی تاکہ ان کا بازو پکڑے، کیونکہ طبیعت ایک دوسرے کے ساتھ تو بہت کھلی تھی، کئی مرتبہ گناہ کر چکے تھے مل کے۔ تو جب اس نے ہاتھ آگے بڑھایا نا ان کو پکڑنے کے لیے، تو مرشد اللہ نے کہا کہ خبردار مجھے ہاتھ مت لگانا، ورنہ میں اپنی تلوار سے تمہارا کام تمام کر دوں گا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو وہ گھبرا گئی اور گھر چلی گئی۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے مرشد رضی اللہ عنہ نے اس عناق کے ساتھ ریسپونڈ کیا، آج ہمیں کسی بد کردار کے ساتھ گناہ کے معاملے میں ایسے ریسپونڈ کرنا چاہیے۔ جب آپ فرم ہیں، مضبوط ہیں، آپ نے سچی توبہ کر لی، آپ کے پاؤں کے نیچے چٹان ہے، کوئی آپ کو گناہ پہ کیسے مجبور کر سکتا ہے؟ ہاں، حدیث پاک میں کچھ دعائیں بھی ہیں، ان کو بھی پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ شریروں کے شر سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ ایک دعا ہے، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا۔ ایک دعا ہے، اللہم لا تشمت بنا الاعداء ولا الحاسدین۔ کبھی ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ میں توبہ تو کر چکی ہوں مگر پرانی یادیں عذاب بن گئی ہیں۔ حضرت 6 سال گزر گئے، اس شخص کا خیال ذہن سے ہی نہیں جاتا، میں نماز پڑھنے کھڑی ہوتی ہوں مصلی پہ، مجھے اس وقت بھی اسی کا خیال آ رہا ہوتا ہے۔ بھائی، پرانی یادیں واقعی عذاب ہوتی ہیں اور اللہ ہی اس عذاب سے نجات دے سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نماز کے بعد، تلاوت کے بعد یا 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے مدد مانگیں، اللہ رحمت کر دیجئے، اللہ کی رحمت کا معاملہ ہوگا، اللہ اس پوری میموری کو ہی ڈیلیٹ کر دیں گے، ماضی کی کوئی بات یاد ہی نہیں آتی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ توبہ قبول ہونے کی چند علامات ہیں،
ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ماضی کی باتیں بھلا دیتے ہیں، خیال ہی نہیں آتا، کبھی اس کے بارے میں سوچ ہی نہیں جاتی. تو اگر توبہ قبول ہو جائے گی تو یہ میموری بھی آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جائے گی.